ہر ایک پنکھڑی سوچ کا نیا زاویہ ہوتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ زاویوں کو سمجھنے کے ذریعے سے دوسرے موجودات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس فہم و فراز سے ہم یہ جاننے لگ جاتے ہیں کہ موت کچھ نہیں ہوتی، ہم دراصل اندرونی وجود ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پیدائش کیا ہے اور موت کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں کائناتی شعور کے ایک جز کی حیثیت سے آتے ہیں۔ عالم ارواح سے اس دنیا میں آتے وقت ذات اپنے آپ کو ڈھال کر روشنی کے جسم میں منتقل کرتی ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ انفرادی تجربات سے گزریں۔ ان تجربات کے لیے ہماری روح ماں کے رحم کا انتخاب کرتی ہے۔ ہماری روح انتخاب کرتی ہے ماحول کا، صورتحال کا اور توازن کا۔ ہماری تمام زندگی کا نقشہ ذات کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ماں کے انتخاب کے بعد روح یا شعور کا جز رحم میں داخل ہوتا ہے۔ شعور ماں کے رحم میں داخل ہو جانے کے بعد زندگی حاصل کرتا ہے۔ مادی جسم اپنا خد و خال تبدیل کرتا رہتا ہے کاسمک انرجی کے مطابق۔ اسی وجہ سے روشنی کا جسم متواتر سفر کرتا رہے گا اپنے ماخذ کو، یہاں تک کہ یہ اپنی پہلی سانس نہ لے لے۔ ماں کے رحم سے باہر آ جانے کے بعد یہ اپنی پہلی سانس لیتا ہے باہر کی دنیا میں۔ یہ مرحلہ پیدائش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے دن سے 7 سال تک ہمیں اپنے ماخذ یا سورس سے آگاہی رہتی ہے۔ 7 سال کی عمر سے ذہن اپنے خد و خال بنانا شروع کرتا ہے۔ یہ اپنی شکل 14 سال کی عمر میں مکمل کر لیتا ہے۔ وجدان 14 سال کی عمر سے متحرک ہونا شروع ہوتا ہے اور 21 سال تک مکمل پروان چڑھ جاتا ہے۔ 21 سال سے 28 سال تک جسم، ذہن اور وجدان کے ملے جلے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ 28 سال کی عمر سے زندگی ذاتی علم پر منحصر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی ذات کی آگاہی حاصل نہیں کی تو اس کا شعور جسم و ذہن کے بیچ تضاد ہوتا ہے۔ چونکہ ذہنی پسماندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ صورتحال کو سمجھ نہیں سک رہا ہوتا ہے۔ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ متنازع ہوتی جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سخت بند خول میں منتقل کر لیتا ہے۔ یہ سختی کاسمک انرجی کا بہاؤ روکتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جسمانی بیماری اور ذہنی بیماری، ذہنی دباؤ، ذہنی کھنچاؤ وغیرہ کا شکار رہتا ہے۔ وہ اپنی شب و روز بغیر آگاہی کے گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے متعدد مقاصد کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ وہ گزار دیتا ہے اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا اور بالآخر اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو مکمل کیے بغیر۔ اس کیفیت کو ہم موت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ موت کے بعد بھی اس سخت ذہن کی تہ جو نامناسب سمجھ کی ہوتی ہے، روح کو اپنے مقام پر پہنچنے سے روکتی ہے۔
اپنی خام سمجھ کے باعث وہ اپنی جنت اور دوزخ خود بنا لیتا ہے اور وہ اسفل روشنی کا وجود بنا رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایک دفعہ اپنی زندگی کو ذات سے قریب رہ کر گزارتا ہے، وہ سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، تمام دی گئی صورتحال میں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی وہ اسفل شعور میں نہیں رہے گا اور اپنے سورس یا طے شدہ مقام پر واپس چلا جائے گا۔ تمام علوم تیسری آنکھ، جس میں مثالی کا سفر موت و حیات کی معلومات کو حاصل کرنے پر کسی بھی فرد کے جسم، ذہن، وجدان، ذات اور زندگی کی بساط کے بارے میں مکمل سمجھ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ شعور دراصل توانائی اور علوم کا اشتراک ہے۔ اس دنیا میں شعور مزید توانائی اور علوم حاصل کرنے آتا ہے اور تخلیق کرنے آتا ہے۔ اس سمجھ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا فرد تمام تخلیقات کے وجود کے بارے میں عظیم فہم و فراست اور سمجھ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عظیم الشان فہم و فراست اور دانائی کے ساتھ بندہ ایک طلسماتی خالق بن جاتا ہے۔ تب جو کچھ بھی وہ کہتا ہے یہ سچ ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے حقیقت ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے ایک تخلیق بن جاتی ہے۔ یہی ہے اپنی ذات کو منور کرنا۔